صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکرہ ان تین مواضع کے غیر میں ہو تو وہ عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا ہے۔ کیا کہ جی نکرہ ان تین مواضع کے غیر میں ہو تو وہ عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا ہے۔ اور 5 نمبر غیر مواضع یعنی نکرہ منفی تے شرط، نکرہ شرط مثبت اور صفت عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے غیر میں ہو تو خاص ہوتا ہے۔ کیونکہ نکرہ نہیں وضع کیا گیا عموم کے لیے مگر دلیل کے ساتھ جو اس پر، تو دلیلیں وہ 3 ہیں کہ نکرہ نفی میں آئے، نکرہ شرط مثبت میں آئے، اور کیا ہو نکرہ صفت عامہ سے، یہ نکرہ عام ہے تو ان کے ما سوا کیا ہے؟ خاص ہے۔ اور نکرہ ان 3 مواضع کے غیر میں خاص ہے جی۔ اور نکرہ ان 3 مواضع کے غیر میں خاص ہے، لے کون ہے؟ لِكَوْنِهَا دَالَّةً عَلَى فَرْدٍ، اس لیے کہ نکرہ فرد پر دلالت کرتا ہے۔ نکرے نو چھک کے جڑا وڈیاں کریدا سے 3 چیزاں کر دی ہیں نا جی، ان 3 چیزیں ساتھ لگتی ہیں تو نکرے کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، جب یہ نہ ہو تو پھر اس کا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے جی۔ کیا کہ جی اس لیے کہ نکرہ فرد پر دلالت کرتا ہے، مفرد جو ہوتا ہے تو مفرد تو فرد پر، فرد غیر معین، نکرہ مفرد فرد غیر معین پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس سے سارے فرد مراد ہیں تو وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جی۔ چلو جی، با وجہ ہونے نکرے کے دال فرد پر جی، با وجہ ہونے نکرہ کے دال فرد پر۔ اب آگے فرق ہے کہ جو ہے نا انشاء میں ہو تو پھر وہ فرد کیسا ہوتا ہے، اگر خبر میں ہو تو پھر وہ فرد کیسا ہوتا ہے جی۔ أنها تكون مطلقة إذا كانت في الإنشاء، بس فرق بین النکرہ فی الانشاء والاخبار کہ لیکن نکرہ ہوتا ہے مطلقہ جب انشاء میں ہو۔ کیا کہ جی لیکن نکرہ مطلقہ ہوتا ہے جب انشاء میں ہو، ایک بار پھر، لیکن نکرہ مطلقہ ہوتا ہے جب انشاء میں ہو۔ اور 6 نمبر یعنی دلالت کرتا ہے نفس حقیقت اور نفس ذات پر نہ کہ صفات پر، یہ مطلب ہے دلالت کرتا ہے، نفس حقیقت اور نفس ذات پر نہ کہ صفات پر، یہ مطلب ہے سمجھا جی جی۔ اچھا جی، لیکن نکرہ ہوتا ہے مطلقہ جب کہ ہو انشاء میں جی۔ أن تذبحوا بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو ایک فرد مراد ہے لیکن وہ مطلق، اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں، اس کے ساتھ اب صفتوں کے ذریعے جو مشکل میں ڈالا تو ان کے سوالوں کی وجہ سے، یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرہ، اس جنس کا کوئی فرد ذبح کر کے اس کو گوشت مارو، وہ زندہ ہو کر بتائے گا مجھے میرا قاتل کون ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو اس میں بقرہ دن جو ہے نا اور یہ مطلق ہے، کوئی بھی، یہ کوئی صفت نہیں ہے، اس جنس کا کوئی فرد، اس جنس کا یہ مطلب ہے مطلقہ کا جی جی۔ جیسے ان تذبحوا بقرہ جی، جیسے ان تذبحوا بقرہ جی۔ ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت في الإخبار نحو رأيت رجلا، اور ثابت ہوتا ہے نکرے کے ساتھ، ان 3 جگہوں کے علاوہ نکرہ ثابت ہوتا ہے نکرے کے ساتھ ایک جو مجہول ہوتا ہے سامع کے نزدیک، ایک جو سامع کے نزدیک، خواہ متکلم اس کو جانے، متکلم تو جانے گا نا، سامع کے نزدیک وہ، اگر سامع کے نزدیک بھی مجہول نہ ہو تو وہ تو متعین ہو گیا نا، تو معرفہ ہو گیا جی۔ لیکن کب
یعنی نکرے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے واحد مجہول سامع کے نزدیک جب اخبار میں ہو، خبروں میں ہو، اخبار نہیں اخبار جمع ہے، خبروں میں ہو، جب خبروں میں ہو تو وہ انشاء تھا، چلو اخبار میں، خبر میں ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ واحد مجہول واحد ہوتا ہے لیکن وہ مجہول ہوتا ہے عند السامع۔ شابہ سے رأیت رجلا، معنی یہ ہے کہ میں نے ذکر من بنی آدم کا ایک فرد دیکھا، ذکر من بنی آدم کا، جس کو متکلم نے تو دیکھا ہے، پتہ ہے، مخاطب کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے جی۔ اور ثابت ہوتا ہے نکرے کے ساتھ واحد، ایسا واحد جو مجہول ہوتا ہے سامع کے نزدیک جب کہ ہو نکرہ اخبار میں، جیسے رأیت رجلا جی۔ اور ثابت ہوتا ہے نکرہ کے ساتھ واحد مجہول سامع کے نزدیک جب کہ ہو نکرہ اخبار میں، جیسے رأیت رجلا۔ چونکہ مسئلہ آ گیا درمیان میں جمع محلہ باللام کا، کس کا؟ باللام کا جی۔ تو اب الف لام کے ذریعے، جب الف لام کے اندر اصل ہے کہ الف لام عاد خارجی ہوتا ہے، عاد، تو یہ بطور فائدہ درمیان میں ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے، البحث مستطردن وفیضا قاف فَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةٌ كانت غير الأولى وَإِذَا أُعِيدَتْ معرفة كانت عينها الصور الاربع، نکرہ اور معرفے کے اعادے کے لیے عند الاطلاق کل 4 صورتیں ہیں جی۔ عند الاطلاق وخلو المقام عن قرائن عدم المغایرت، قرینہ کوئی نہ ہو، تو پھر اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ لہٰذا جب لوٹایا جائے نکرہ، جب یعنی پہلے نکرہ ہو یا معرفہ ہو تو دوبارہ نکرہ لٹایا جائے تو یہ دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے، دوسرا اب اس میں 2 صورتیں آ گئی ہیں، پہلے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، اس کو دوبارہ ذکر کریں نکرہ کر کے تو یہ دوسرا پہلے کا، اور جب دوبارہ لٹائیں معرفہ کر کے، خواہ پہلا نکرہ ہو خواہ، تو دوسرے کو معرفہ کر کے لٹائیں گے تو یہ دوسرا پہلے کا عین ہوگا، تو یہ کل 4 صورتیں بن گئی۔ کیا جی؟ جب نکرہ لٹائیں جی، جب نکرہ کر کے لٹائیں، خواہ پہلا معرفہ ہو یا نکرہ ہو تو پہلا دوسرا غیر ہوتا ہے، شابہ۔ اور اسی طرح جب معرفہ کر کے لٹائیں، خواہ پہلا معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دوسرا پہلے کا عین ہوتا ہے، دوسرا پہلے کا عین ہوتا ہے۔ پس جب لٹایا جائے نکرہ تو ہوگا یہ نکرہ اولا کا غیر، اولا خواہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو، سنیں اے شابہ سے۔ اور جب لٹایا جائے معرفہ کر کے تو ہوگا دوسرا عین پہلے کا جی۔ پس جب لٹایا جائے نکرہ تو ہوگا دوسرا پہلے کا غیر، اور جب لٹایا جائے معرفہ کر کے تو ہوگا ثانیہ پہلے کا غیر، پہلے کا عین، لأن الاصل فی اللام العہد، اس لیے کہ اصل لام کے اندر عہد ہے، پڑھے ہو، اصل لام کے اندر یہ نہ بن سکے تو پھر استغراق، وہ نہ بن سکے تو پھر جنس کی طرف جایا جاتا ہے جی، ماہیت کے لیے جی۔ کیا کہ اس لیے کہ اصل لام میں عہد ہے، اس لیے کہ اصل الف لام میں عہد ہے، لام عہدی جی، اس لیے کہ اصل لام میں عہد ہے۔ والمعرفۃ اذا اعیدت فکذلک فی الوجہین، شابہ جی۔ اور معرفہ جب لٹایا جائے گا تو پس اسی طرح ہوگا دونوں وجہوں میں،
کیا کہ جی اور معرفہ جب لٹایا جائے تو اسی طرح ہوگا دونوں وجہوں میں. دونوں وجہوں کا مطلب ہے کہ ما قبل نکرہ ہو یا معرفہ ہو. سنیں جی اے شاباش. اور معرفہ جب لٹایا جائے تو پس اسی طرح ہے، یعنی دوسرا پہلے کا دوسرا پہلے کا عین ہوگا نا. جب معرفہ لٹائیں گے الف لام اشارہ کرے گا، اس سے مراد وہی جو پہلے حضرت صاحب ہیں. یہ تو کہہ رہا ہوں جی یہ کہ اصل لام کے اندر آہد ہے، تو جب معرفہ کر کے لٹائیں گے تو الف لام بتائے گا، اس سے مراد وہی ہے جو پہلا ہے جی. چلو جی وجہین میں. ہاں جی شابہ جی. اور معرفہ جب لٹایا جائے تو بس اسی طرح ہے وجہین میں. یعنی اذا اعیدت المعرفۃ نکرۃ کان الثانی غیر الاول. یعنی جب لٹایا جائے معرفے کو نکرہ کر کے، جب لٹایا جائے معرفے کو نکرہ او مڈو گل شروع ہوئی بھی پہلا کیا ہو معرفہ تو پھر نکرہ نا ہاں پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو ہوگا ثانی اول کا غیر، ہوگا ثانی اول کا غیر. کیونکہ الف لام نے ما قبل کی تھا اشارہ کرنا، پہلے الف لام نے پیچھے تو اشارہ نہیں نہ کرنا جی. کیا کہ جی اور جب معرفہ کو نکرہ کر کے لٹایا جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوگا. وَإِن وَإِنْ أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ. اور اگر معرفہ کر کے لٹائیں گے، اگر یعنی لٹائیں گے معرفے کو معرفہ کر کے تو ہوگا ثانی اول کا عین جی. اور جب معرفہ کو معرفہ کر کے لٹایا جائے تو ثانی اول کا عین ہوگا. یعنی جب لٹایا جائے معرفہ نکرہ کر کے تو ہوگا ثانی اول کا غیر. اور اگر لٹایا جائے معرفے کو معرفہ کر کے تو ہوگا ثانی اول کا عین جی. جب لٹایا جائے معرفہ کو نکرہ کر کے تو ہوگا ثانی اول کا غیر، اور اگر لٹایا جائے معرفہ کو معرفہ کر کے تو ہوگا ثانی اول کا عین. المعتبر تنکیر الثانی و تعریف. بس بابا جی فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے اول کو نہیں دیکھنا، ثانی کو دیکھنا ہے. ثانی نکرہ ہے تو یہ پہلے کا، ثانی معرفہ ہے تو خواہ پہلا نکرہ ہو خواہ تو کل کتنی پھر صورتیں بن گئی، خام خواہ 4 صورتیں بن گئی جی. معرفہ کر کے لٹائیں، نکرہ معرفہ کر کے لٹائیں، 2 صورتوں میں. اور نکرہ کر کے لٹائیں، معرفے کو نکرہ کر کے لٹائیں، 2 صورتوں میں. مطلب پس معتبر تنکیر ہے ثانی کی اور تعریف ہے ثانی کی کہ دوسرا پہلے کا عین ہے یا غیر ہے. اس میں ثانی کو دیکھنا ہے کہ یہ معرف باللام ہے کہ نہیں ہے جی. جی پس معتبر تنکیر ہے ثانی کی اور تعریف ثانی کی. سنیں ہی اے شابہ سے او ویکن ایک بار 9 نمبر آشیہ جان اس بات کو کہ مراد انہا حاضا یہ ہے کہ یہ اصل ہے عند الاطلاق وخلو بالمقام عن القرائن. یہ جو ہے نا مقام خالی ہو کس سے؟ قرائن سے. وگرنہ پس کبھی لٹایا جائے گا نکرہ کر کے باوجود مغایرت کوئی نہیں ہوگی دوسرا پہلے کا. یعنی یہ جو قانون ہے یہ تب ہے جب کہ کوئی قرینہ نہ ہو مطلق ہو کام، وگرنہ قرینے ہوں تو پھر نکرہ کر کے لٹائیں دوسرا پہلے کا. دیکھو اعوذ بک قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. تب دوسرا الہ پہلے الہ کا وہی الہ آسمانوں میں وہی زمین میں. آگے سمجھ اللہ کے نکرے کو لٹایا جی. سنیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. آیت نکرہ ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً. تو جس آیت کا وہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ اس آیت کو نازل کرنے پر قادر ہے. تو یہ دوسری آیت پہلی آیت کا وہ نشانی، اس سے مراد وہی نشانیوں کو اور نہیں ہے.
وقوله تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جی ضعف کے بعد پھر تمہیں جوانی دی، ثم جعل پھر بنایا قوت کے بعد ضعفا و شیبا۔ اب دوسری قوت پہلی قوت کا عین ہے، جوانی مراد ہے، کمزوری سے جوانی دی، پھر جوانی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا آیا، سمجھے ہی؟ تو یہ نکرہ کر کے لٹایا جا رہا ہے، لیکن ثانی اول کا عین ہے، جی ایشا بس ہے، یعنی بعد قوت شباب کے، اور اسی سے ہے باب تاکید لفظی۔ کیا؟ جو تاکید لفظی ہوتی ہے، تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ اسی لفظ کا تکرار۔ تو اب اگر پہلا معرفہ ہے دوسرا بھی معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا بھی نکرہ، دوسرا پہلے کا عین ہوتا ہے۔ تاکید لفظی میں دوسرا پہلے کا، اگر نکرہ پہلا نکرہ دوسرا بھی نکرہ ہی ہوگا، تو جانی راجلن راجلن، رائے تو راجلن راجلن، مرارتو بے راجلن راجلن، تو یہ دوسرا پہلے کا عین ہے جی۔ اچھا جی، اور کبھی لٹایا جاتا ہے نکرہ معرفہ کر کے باوجود مغایرت کے، نکرے کو معرفہ کر کے لٹاتے ہیں لیکن دوسرا پہلے کا عین نہیں ہوتا، غیر ہوتا ہے۔ او بے خدروں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب کون ہے؟ قرآن نکرہ ہے، إِلَىٰ أَن، یہاں تک، أَن تَقُولُوا أَنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، جی کہ یہ کتاب ہم نے نازل اس لیے کی تاکہ یہ مشرکین مکہ یہ نہ کہیں جی پہلے دو طائفوں پر تو کتاب آئی تھی، ہمارے اس نبی پر کتاب کو نہیں آئی ہے۔ تو اب پہلا کیا ہے؟ کتاب بن، دوسرا تو پہلی کتاب سے مراد، تو دوسری سے تورات اور انجیل ہے جو من قبلنا ہے جی، علی طائفتین من قبلنا، سمجھ آئی جی۔ اور کبھی معرفہ کر کے لٹایا جاتا ہے تو دوسرا پہلے کا عین نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، الکتاب کے بعد الکتاب ہے، پہلی سے قرآن ہے، دوسری سے تورات انجیل ہے، سنیں او بلہ تھی بھی۔ اور کبھی لٹایا جاتا ہے معرفے کو نکرہ کر کے، پہلے تو نکرے آئے تھے نا، اب پہلا معرفہ دوسرا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا غیر، لیکن قول تعالی انما الہکم، نکرہ کا معرفہ اضافت ہے، الہ واحد، یہ نکرہ ہے، معرفے کو نکرہ کر کے لٹایا، دوسرا پہلے کا ایک ہی الہ ہے جی، سنیں۔ وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ كَقَوْلِهِمْ هَذَا الْعِلْمُ، یہ علم، یہ تو فلانا علم ہے، نحو، وہ بلے بلے یہ تو کیا علم ہے جی، تو یہ هذا العلم میں العلم کیا ہے؟ تو علم و قضا و قضا نکرہ ہے جی۔ دخلت الدار، داخل ہوا میں دار میں، فرائے تو دارن قضا و قضا، دیکھا میں نے دار فلانا فلانا، چلو جی ہاں۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی فإن مع العسر یسرا، الآیت لن یغلب عسر یسرین، بس یہ جو ہے نا قرآن مجید میں ان مع العسر یسرا، تو العسر معرفہ ہے، یسر نکرہ ہے، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا چونکہ نکرہ لٹائیں تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے، نکرہ کر کے لٹائیں نا تو دوسرا پہلے کا، تو معرفہ کر کے لٹائیں تو العسر معرفہ ہے دونوں جگہ، لہذا عسر ایک ہو گیا، یسر
تو 2 ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہرگز نہیں غالب آئے گا 1 عسر 2 یسروں پر۔ کنہوں نے فرمایا تھا؟ کیا جی؟ تو آپ نے جو فرمایا تھا نا، تو یہ اسی قانون کے تحت فرمایا تھا جی۔ عبداللہ بن ان ہستیوں کی باتوں سے اصول فقہ بنائے بل ہم بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں فرمایا کہ ایک عسر 2 یسروں پر غالب ہرگز نہیں آئے گا۔ ہاں، وَالْأَصَحُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا تَأْکِیدٌ، اصح یہ ہے کہ یہ دوسرا پہلے کی تاکید ہے، دوسرا تاکید ہے کہ بتانا یہ ہے کہ آسانی اور تنگی زندگی میں ملی جلی چلتی رہتی ہیں، یہ بتانا ہے جی کہ تنگی اور سختی، تنگی اور آسانی زندگی میں ملی جلی رہتی ہیں، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ۔ تو یہ دراصل تک جو ہے نا دہرایا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی آسانیاں 2 تنگی 1، یہ تاکید ہے اس کی۔ کیا ہے؟ تاکید ہے کہ سمجھایا یہ ہے کہ یہ نظام زندگی میں چلتے رہتے ہیں، اس میں پریشان نہ ہو وہ، لہذا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو جی۔ او میرے یارا، اور چند دن دا چسکا ہمیشہ دی ضلالت، اج پڑھیا جے سبق پڑھیا جے قرآن شریف، جو چند دن دی تکلیف تے ہمیشہ دی بادشاہی، ما تشتہی الانفس ما یشتہی، اللہ اکبر۔ کیا بھائی اگلے ہی فرمایا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہرگز نہیں غالب آئے گا 1 عسر یسرین پر۔ اور اصح یہ ہے کہ یہ تاکید ہے۔ شاباش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہرگز نہیں غالب آئے گا عسر یسرین پر، اور اصح یہ ہے کہ یہ تاکید ہے۔ 11 نمبر دیکھ، اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ ذکر کیا اس کو فخر الاسلام بزدوی نے، یعنی نکرے کو نکرہ لٹانا، معرفے کو معرفہ لٹانا آیت میں وہ تو محض، اور آیت میں مغایرت کوئی نہیں ہے۔ غایت ما فی الباب یہ ہے کہ انہا للتمکین فی القلب والتقریر فی النفس لأنہا تکرار صریح فلا يدل علی تعدد اليسر۔ جی کہ بھئی اصل میں یہ ہے کہ بھئی یہ ماحول چلتا رہے گا، تو لہٰذا بھی اس میں یہ نہیں کہ خوشحالی آئی تو پھر اور ہو گئے، تنگی آئی تو اور ہو گئے۔ اصل میں کام یہ ہے کہ جو کام ہے نا، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں ڈٹے رہو جی، باقی یہ حالات پراٹھے سکے ٹکر چلتے رہیں گے نال جی۔ خشک روٹیاں تے تر جناب چوپڑی روٹیاں جی۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكٍ مَرَّتَيْنِ يَجِبُ أَلْفٌ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مُنَكَّرًا يَجِبُ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْمَجْلِسُ۔ لو جی ایک مسئلہ آ گیا، کاغذ میں لکھا ہوا ہے، کاغذ میں لکھا ہوا ہے جی، تو بندہ کہتا ہے اگر اس نے اقرار کیا 1000 کا جو کہ مقید ہے شک کے ساتھ کہ اس کاغذ میں جو 1000 لکھا ہوا ہے وہ میں نے دینا ہے، اس کاغذ میں جو 1000 لکھا ہوا میں نے دینا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک ہی ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، تکرار کرنے سے 2 نہیں ہوں گے۔ جب مقید کرے گا نا بے شکن کہ اس دستاویز میں جو 1000 روپے لکھا ہے نا یہ میں نے دینا ہے فلانے کا، اس دستاویز میں جو 1000 روپے لکھا ہے میں نے فلانے کا، اس کو 100 مرتبہ کہے تو ایک ہی ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے تو اس میں کتنا ہے؟ 1000 ہے جی۔ کیا کیا جی؟ اگر شخص اقرار کرے 1000 کا جو لکھا ہوا ہے دستاویز میں، تو 2 مرتبہ اقرار کرے اس بات کا تو ایک ہی واجب ہوگا کیونکہ اس میں مقید کیا ہے۔ اور اگر کہے کہ میں نے طاہر کا 1000 روپیہ دینا ہے
میں نے طاہر کا 1000 روپیہ دینا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں جب مقید نہ کرے تو 2000 ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کیا کہ جی اور اگر اقرار کرے، اور اگر مقید نہ کرے، صرف اقرار کرے، کہ میں نے فلانے کا 1000 دینا ہے، میں نے فلانے کا 1000 دینا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس اب 2000 واجب ہو گئے، ایک نہیں واجب. ہاں اگر وہ ایک ہی مجلس میں کہتا ہے تو پھر ایک ہی ہے، مجلس بدل جائے، یعنی پہلے یہاں اقرار کیا، پھر کوئی درمیان میں کھا پی لیا، پھر کہا وہ جملہ، تو 2 ہو جائیں گے. اور اگر اسی مجلس میں کہا جیسے پہلے میں نے کہا ہے تو اس میں مجلس ایک ہے تو تکرار سے 2 نہیں ہوں گے، ایک ہوگا. مجلس بدل گئی ہے تو پھر 2 ہو جائیں گے. لیکن اگر دستاویز کے ساتھ مقید ہے جیسا بھی ہو تو وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ. سمجھ گئے؟ اور اگر اقرار کیا 1000 کا جو مقید بسق ہے، یعنی لکھا ہوا ہے دستاویز میں، اقرار کیا 1000 کا مقید بسق کا 2 مرتبہ تو واجب ہوگا 1000. اور اگر اقرار کیا الف کا منکرن، یعنی یہ نہیں جو مقید بسق کا یہ نہیں ہے، تو واجب ہو جائیں گے 2000 عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر یہ کہ متحد ہو مجلس. جی اور اگر اقرار کیا 1000 کا جو مقید ہے کے ساتھ اقرار کیا 2 مرتبہ تو واجب ہے 1000. اور اگر اقرار کیا 1000 کا منکرن تو واجب ہے 2000 عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مگر یہ کہ متحد ہو مجلس متحد ہو. اور دیکھیں نا، اور 13 نمبر صورت اس کی نظر آ رہے ہیں کہ لکھا گیا ہے سک میں جی کہ انہو کانا زید کے لیے امر پر یہ ایک کاغذ میں ایک لکھا گیا ہے، کانا کہ ہے وزن اس کا، سنیں ایشا بس بھی وہ درم ہے، بھئی کتنا ہے 1000 درم ہے جس کا وزن فی درم کا، تو پس اقرار کیا امر نے بیں طور کے اس پر اس سک میں اقرار کیا اس نے تو واجب ہوگا اسی وصف مذکورہ کے ساتھ، نہ کہ اس لیے ایک الف جو لکھا ہوا ہے سک مذکور میں وہ متعدد نہیں ہے، وہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے. اور بہرحال جب لکھا گیا سک میں کہ زید کے لیے امر پر 3000 وزن اس کا، پس اقرار کیا امر نے کہ اس پر 1000 ہے سک میں 2 مرتبہ، تو جزمی بات یہ ہے کہ حکم غیر ہے ماذ ہو کے رکھا. معنی قولی فی حاضر سک انہ کان لزید وزنہ، اس سک میں جو ہے سنیں ہی اے شاباش سے پچھلا دیکھیں نا اشیاء تفریح ہے اصل پر جو مذکور ہے باب میں، وہ یہ ہے کہ اعتبار ثانی کی تنکیر کا اور ثانی کی، کیونکہ اگر وہ منکر ہوگا تو وہ اول کا، اور اگر معرفہ ہوگا تو وہ اس کی وہ صورت بنائی صورت المسئلہ. اگر اقرار کیا جی کس کا، اس لیے کہ اگر اس نے گمایا سک گواہوں کے سامنے، پس اقرار کیا ان کے سامنے 2 مرتبہ یا اکثر 1000 کا فی اس میں، تو فی ذالک جو سک میں ہے تو پس واجب 1000 اس لیے کسانی. اور اگر اقرار کیا الف منکر کا یعنی جو مقید نہیں ہے بلکہ بحضرت شاہدین فی مجلسین مختلفین بغیر بیان کرنے سبب کے، تو اب امام صاحب کے نزدیک واجب ہے 2000 اور 1000 ہے صاحبین کے نزدیک، اور ہو جائے گا اقرار ثانی پہلے کی تاکید عندہما. اور اگر مجلس متحد ہوئی تو صرف ایک ہی واجب ہے بالاتفاق. اے شاباش سن کے چل. فالاقسام العقلیۃ 4 ففی قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول اعیدت النکرۃ معرفۃ. اقسام عقلیہ 4 ہیں.
अक़साम अक़लिया 4 हैं। ففی قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا الی فرعون رسولا نکرہ ہے، فعصا فرعون الرسول معرفہ ہے، نکرے کو معرفہ کر کے لٹایا گیا۔ دوسرا پہلے کا وہ کون ہے؟ رسول موسیٰ علیہ السلام ہے پہلے رسول، اور دوسرا ایک ہی رسول ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پس اقسام عقلیہ 4 ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول میں او ففی لٹایا گیا نکرے کو معرفہ کر کے۔ ہاں جی شابت جی۔ بس اقسام عقلیہ 4 ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول میں لٹایا گیا نکرہ معرفہ کر کے۔ جی وفی قوله تعالی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا وعیدہ، اعیدت النکرۃ نکرۃ والمعرفۃ معرفۃ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، نکرے کو نکرہ کر کے لٹایا ہے۔ قانون تو وہی ہے، دوسرا پہلے کا غیر یا دوسرا پہلے کا ہے وہ تو آگے ہے، صرف مثال دے رہے ہیں۔ اور یہاں معرفے کو معرفہ کر کے لٹا گئے۔ 3 مثالیں آگیں، پہلے نکرہ، نکرے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں لٹایا گیا نکرے کو نکرہ کر کے، اور یسرن یسرن اور معرفے کو معرفہ کر کے، العسر العسر جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں لٹایا گیا نکرے کو نکرہ کر کے اور معرفہ کو معرفہ کر کے۔ وَنَظِيرُ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي تُعَادُ نَكِرَةً غَيْرُ مَذْكُورٍ، اور نظیر کے پہلے ہو کیا، پھر اس کو لٹائیں نکرہ کر کے، یہ مذکور کوئی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے جی۔ کیا کیا جی؟ اور نظیر معرفہ کی جس کو نکرہ کر کے لٹایا جائے یہ مذکور نہیں ہے۔ تو اب اس کی وہ مثال بنا رہے ہیں آگے خود، اور نظیر معرفہ کی وہ معرفہ جو لٹایا جائے نکرہ کر کے نہیں ہے مذکور جی، اور نظیر معرفہ یعنی قرآن پاک میں نہیں ملی بھئی، یہ مطلب ہے۔ باقی تینوں مثالیں موجود ہیں جی۔ اور نظیر معرفہ کی وہ معرفہ کے لٹایا جائے نکرہ کر کے نہیں مذکور۔ آگے جی۔ وَهُوَ مَا إِذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَفٍ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَلْفٍ مُنَكَّرٍ لَا روایت لِهَذَا۔ بس اس کی مثال یہ تھی کہ اقرار کرے 1000 کا جو مقید بے ساق ہو، اب یہ ہو گیا معرفہ چونکہ مقید جو ہو گیا جی۔ پھر اقرار کرے دوسری مجلس میں 1000 منکر کا، اس میں سق کا ذکر نہ کرے، تو یہ گویا معرفے کو نکرہ کر کے لٹایا گیا۔ سنیں، لیکن کہتے ہیں اس میں ہمارے فقہاء سے کوئی روایت نہیں، اگر یوں اگر کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ نکرے کو نکرہ لٹائے گا تو دوسرا پہلے کا غیر ہے، معرفے کو معرفہ لٹائے گا دوسرا پہلے کا ہے نا، یہ تو 2 مثالیں پیچھے آ گئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ اب اس کا الٹ کیا، پہلے سق پھر نکرہ، تو دوسرا اس میں روایت کون ہی حکم کیا ہے؟ تو بابا کہتا ہے بھی اسی بھی غریب تھوڑا جب پڑھے ہیں تو اسی آنے میں چلیں ہونا چاہیے جی۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ اور وہ نکرے اور شرح وقائے والے نہیں بابے اری بھلا ایڈے وڈے سان بندے صدر شریعہ لقب انہوں نے جی، کمال بندہ ہے جی۔ نکرہ کر کے لٹایا جائے تو یہ صورت ہے کہ انہیں اپنے آپ نہیں سی آکے میں صدر شریعہ پچھلے آکے ہوتا اپنے آپ نے آیا جائے مٹ جی۔ اقرار کرے تاں تا آج تک فیض لگا ہوتا ہے، کام اگر چلتا جاندہ ہے جی۔ 1000 کا اقرار کرے جو مقید بسق ہے، پھر اقرار کرے دوسری مجلس میں 1000 منکر کا، تو اس میں فقہاء سے کوئی روایت وہ نیکی کر کے اللہ کے سپرد کرتے تھے، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے تھے۔ بندہ قبر میں چلا گیا، وہ نیکی اللہ کے سپرد ہے، سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، قیامت تک وہ تقسیم ہو رہا ہے جی۔ جب ہم اپنوں کے سپرد کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تجھے جڑا تھوڑا کام جانے، لیکن
لیکن ينبغي ان يجب الفان عند ابي حنیفہ رحمہ لیکن کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ الفان واجب ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہ جی لیکن مناسب یہ ہے کہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الفان واجب ہوں. اے بنان علی ثانی کی تنکیر مغایر ہے اول کے، اور یہی اصل ہے، تو لہذا بھی دو ہونے چاہیے. لہذا اور وہ یعنی یہ جو نظیر ہے معرفہ تھا پھر نکرہ آیا، اور وہ ہے جب کہ اقرار کرے الف مقید بسک کا، پھر اقرار کرے مجلس آخر میں الف منکر کا. نئی روایت اس کے لیے، لیکن مناسب یہ ہے کہ واجب ہوں الفان عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہ جب اقرار کرے الف کا جو مقید بسک ہے، پھر اقرار کرے دوسری مجلس میں الف منکر کا. نہیں روایت اس کے لیے، لیکن مناسب یہ ہے کہ واجب ہوں الفان عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یہ مسئلہ استطرادیہ آ گیا. تو مسئلہ چل رہا تھا کہ عام کے الفاظ کون سے ہیں. وَمِنْهَا أَيٌّ وَهِيَ نَكِرَةٌ تَعُمُّ بِالصِّفَاتِ. آٹھواں جی کلمہ ایون کی کلمہ ایون او ایتن بھی نال ہی ہوندا ہے. کلمہ ایون جی پچھلی کتابوں میں دونوں کا ذکر تھا ایون و ایتن، تو ساتھ ہی ہے کہ وَمِنْهَا مرجع کون ہے؟ الفاظ العام کی الفاظ اچھا بس جی. اور الفاظ العام سے ہے ایون، اور یہ ایون نکرہ ہے اور صفت کے سبب سے عام ہو جاتا ہے. جی صفت کے سبب سے عام ہو جاتا ہے. ایک ایک تے دو 11 یار کمال پنجابی چنگے تسی ہو جی. اور عام کے الفاظ ایک تے پیر جی نال ایک اور ایک کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے جی. ہاں جی انہوں نے ایک ایک تے دو 11 جی. اور عام کے الفاظ نہیں سمجھ آئی ہوں سمجھ آیا محاورہ کہ دو مرتبہ ایکا ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں آدھے پنجابی جی ایک ایک تے دو 11 جی. جی فَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ. سمجھے پہلے آخنا کیا کہ عام کے الفاظ میں سے ایون ہے، اور ایون یہ ناکرہ یعنی کلمہ ایون یہ آٹھواں ہے، اور یہ ناکرہ ہے، عام ہوتا ہے صفت کے ساتھ. اور عام کے الفاظ سے کلمہ ایون ہے اور یہ نکرہ ہے، عام ہو جاتا ہے صفت کے سبب سے. جی اور عام کے الفاظ سے کلمہ ایون ہے اور یہ نکرہ ہے، عام ہو جاتا ہے صفت کے سبب سے. فَإِنْ قَالَ او آشا نمبر 3 جان اس بات کو کہ ایون نہیں وضع کیا گیا عموم کے لیے بلکہ وضع کیا گیا ہے خصوص کے لیے، اور قصد الی الفرد جیسا کہ باقی نکرات ہیں. اور جب عام ہوتا ہے تو پس بے شک وہ عام ہو جاتا ہے عموم صفت کی وجہ سے. عموم شابہ جی. فَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ عَتَقُوا جَمِيعًا. شابہ سے. اب وہ جدھر جو ہے نا اس کی جو ایون کی اگر صفت ہوگی، ایون کی صفت عام ہوگی تو یہ بھی عام ہوگا، اگر صفت اس کی نہیں ہوگی تو یہ خاص ہی رہے گا. یعنی پھر یہ ایک فرد واحد ہی ہوگا. اگر ایون کی صفت ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر اس کی صفت نہیں ہوگی تو اب دھیان کرنا. ایو عبیدی ضربہ کا فعل کون ہے؟ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عبیدی مر گئے اسے. ایو حد ہوگی ہے جون سا میرا غلام مارے گا تجھ کو. جی فعل کون ہے؟ ضمیر راجع بصوبہ ایون. جون سا میرا غلام تجھے مارے گا تو بس وہ اب یہ ضرب صفت عام ہے، یہ ضرب صفت ہے سنیں ہی تو ایون اس کی وجہ سے عام ہو گیا ہے. لہٰذا انہاں لائیاں لتر لائے سارا تو اندے سر تڑم تے سارے چھٹی تو پس مارا ان سب نے اس کو تو سارے آزاد ہو جائیں سارے، کیونکہ صفت لگائی ہے جو تجھے مارے، جو تجھے مارے گا، جو بھی مارے گا وہ کیا ہے؟ تو لہذا سارے مارے تو یہ دیکھو ایو نام ہو گیا. جی اگر شخص نے کہا ایو عبیدی ضربک فہو حر
تو اب اس صورت میں ضربہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے ایون کی طرف. تو معنی یہ ہے کہ جون سا میرا غلام تجھے میرے غلاموں میں سے جو بھی غلام تجھے مارے گا وہ آزاد ہو جائے گا. تو سب نے اسے مارا تو سارے آزاد ہو جائیں گے. پس اگر کہا ایو عبیدی ضربہ کا فہو حر، میرے غلاموں میں سے جون سا مارے تجھے وہ آزاد ہے، یہ من ہے. تو پس مارا انہوں نے اس کو، یعنی سب نے مارا تو آزاد ہو جائیں گے جمیعاً. کسی نے بھی نہیں مارا، کوئی بھی آزاد 100 میں سے 50 نے مارا، اے مطلب ہے جی. پس اگر کہا جون سا میرا غلام مارے تجھ کو پس وہ آزاد، پس مارا انہوں نے سب نے اس کو تو آزاد ہو جائیں گے سارے جی. وَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا يَعْتِقُ إِلَّا وَاحِدٌ. اور اگر یوں کہا میرا کہ میرے غلاموں میں سے جس کو تو نے مارا، جی ضربتہ ہو، اب ضرب کا فاعل مخاطب ہے، ایون نہیں ہے. تو جس کو مارے گا، تو اب ضرب کا تعلق ایون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مخاطب کے ساتھ ہے. تو اب صرف ایک ہی مراد ہے، ایک فرد. اب ایک کو مارے وہ آزاد ہو جائے گا، بقایا ختم بات. جی کیا کہ جی. اور اگر کہا ایو عبیدی ضربتہ فہو حر، تو اب صورت میں صرف ایک ہی آزاد ہوگا. یعنی اب چونکہ ضرب کی نسبت مخاطب کی طرف ہے، ایون کی طرف وہ معین ہے، جی مخاطب معین ہے بس. اب ایون کا ایک ہی فرد ہے، ایک کو مارے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. جی. اور اگر کہا ایو عبیدی ضربتہ ہو، ایو پڑھنا کہ یا پڑھنا ہے آگے ضربتہ ہوا ہے پہ معوض میرا عامل ولا شریطت تفسیر. ایسی کوئی مسئلہ کہ کوئی نہیں صحیح. چلو ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو پس وہ ہو رہے تو نہیں آزاد ہوگا مگر ایک. ہاں جی شابہ جی. اور اگر کہا ایو عبیدی ضربتہ فہو حر، تو نہیں آزاد ہوگا مگر ایک. وجہ کیا ہے؟ قالوا لأن في الأول وصفه بالضرب فصار وصفه یار وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه. علماء نے فرق بیان کیا ہے کہ اول میں متکلم نے موصوف کیا ہے ایون کو ضرب کے ساتھ، تو لہٰذا وہ ہو گیا ایون عام ضرب کے سبب سے. اور ثانی میں کاٹ دیا ہے متکلم نے وصف کو، یعنی وصف ضرب کو کس سے؟ اس لیے خاص ہو گیا. ہاں جی کیا کہ جی. دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ اول صورت میں موصوف کیا ہے ایون کو ضرب کے ساتھ، تو لہٰذا ایون عام ہو جائے گا وصف کے سبب سے. اور ثانی صورت میں کاٹ دیا ہے وصف کو ایون سے، تو لہٰذا اب وہ خاص ہوگا. کیا شاباش ہے. اس علماء نے فرمایا ہے اس لیے کہ اول میں موصوف کیا ہے متکلم نے ایون کو ضرب کے ساتھ، یعنی فاعل وہ ہے. پس ہو گیا ایون عام ضرب کی وجہ سے، اور ثانی میں کاٹ دیا متکلم نے وصف کو یعنی ضرب کو ان ہو ایون سے. جی. علماء نے فرمایا ہے اس لیے کہ اول صورت میں موصوف کیا ہے متکلم نے ایون کو ضرب کے ساتھ، پس ہو گیا ایون عام ضرب کی وجہ سے. اور ثانی صورت میں کاٹ دیا متکلم نے وصف کو ایون سے. وَهَذَا الْفَرْقُ مُشْكَلٌ مِنْ جِهَةِ النَّحْوِ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ وَفِي الثَّانِي بِالْمَضْرُوبِيَّةِ. علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء نے فرق بیان کیا تو اس لیے قالو کہا ہے، قالو کہ علماء نے فرق بیان کیا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ فرق مشکل ہے نحو کی جہت سے. یہ فرق نحو کی جہت سے یہ فرق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اول میں وہ موصوف ہے ضاربیت کے ساتھ، ثانی میں موصوف ہے جی تو ضاربیت بھی صفت ہے، مضروبیت بھی، کٹنا بھی صفت ہے تو کٹ کھانا بھی تو صفت ہے. جی وہ چنگا کم پیڑا کم بکھری گل ہے، یعنی صفت ہے. جی کیا کہ جی
علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء نے فرق کیا ہے یہ فرق مشکل ہے نحو کی نحو کی جہت سے مشکل ہے، اس لیے کہ اول صورت میں متکلم نے موصوف ہے ضاربیت کے ساتھ اور ثانی صورت میں موصوف ہے مضروبیت کے ساتھ۔ اور اشیاء نمبر 5 وجہ اشکال کی وجہ اشکال یہ ہے کہ اگر مراد لیا جائے وصف سے نعت نحوی جی تو دونوں صورتوں میں وہ کوئی نہیں ہے، جی کیونکہ ایو عبیدی یہ مبتدا ہے جی جی، جی دارا باقا اس کی خبر ہے کوئی صفت موصوف نہیں ہے، جی سنے ہی جی سمجھے ہی، جی ایو عبیدی دارا باقا جی یہ آپس میں صفت موصوف نہیں ہے، نہیں ہے جی اور سنیں جی تو اور دوسرے میں بھی جی ایو عبیدی درابتا یہ بھی آپس میں صفت موصوف ہے، نہیں ہے یعنی اگر مراد لیں صفت سے نعت نحوی جی تو وہ تو دونوں صورتوں میں، نہیں ہے کیونکہ جملہ جو ہے نا جی وہ صلہ ہے یا کیا ہے، صلہ بنے گا ایون موصولہ بنائیں گے جی یا ایون کو شرطیہ بنائیں گے تو جملہ شرط بنے گا تو اس کی آگے فا ہو حرون جزا بنے گی جی سنیں جی صلہ موصول کے لیے جی صفت نہیں ہوتا صرف نہیں ہوتا اور شرط جزا شرط کے لیے صرف نہیں ہوتی اچھا بس اس لیے کہ ایون یہاں موصولہ ہے یا شرطیہ ہے نحات کا اتفاق ہے جی جی سنیں ہی جی تو یہ نہ بھی صفت نہیں ہے جی، جی اور اگر مراد لیں صفت سے من جہت المعنی کہ کس معنی جس کے ساتھ قائم ہو جی اس کو موصوف کہتے ہیں، جی اگر من جہت المعنی مراد لیں تو پھر اب ایون دونوں صورتوں میں، موصوف ہے اس لیے کہ جیسا کہ موصوف ہے اول میں ضاربیت للمخاطب کے لیے، جی دوسری میں موصوف ہے مضروبیت للمخاطب کے لیے، جی پہلی میں وہ مخاطب کا ضارب ہے، جی دوسری میں وہ مخاطب کا، مضروب ہے تو دونوں صورتوں میں پھر معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے نحوی طور پر فرق کرنا مشکل ہے۔ وہ گل سمجھ آئی جی کہ اگر کیونکہ ایون یہاں یا موصول ہے یا شرطیہ ہے تو ماں باپ جو ہے وہ یا اس کا صلہ ہے یا شرط ہے یا جزا ہے، تو اس لیے یہاں نہ بھی صفت ہو تو دونوں میں صفت کو نہیں، اور اگر یہ مراد ہو کہ معنی قائم ہے تو معنی دونوں میں قائم ہے، صرف فرق اتنا ہے ایک میں ضاربیت کے طور پہ ایک میں چلو جی، اور ثانی کے گیا اور یہ فرق مشکل ہے نحو کی جہت سے، اس لیے کہ اول میں موصوف کیا ہے متکلم نے ایون کو ضاربیت کے ساتھ، ثانی میں مضروبیت کے ساتھ جی، اور یہ فرق مشکل ہے نحو کی جہت سے، اس لیے کہ اول صورت میں موصوف کیا متکلم نے ایون کو ضاربیت کے ساتھ اور ثانی صورت میں مضروبیت کے ساتھ۔